الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم، آج الحمدللہ تراویح میں 20 پارے پورے ہو گئے اور آج 17 رمضان ہے۔ 17 رمضان میں ایک خاص واقعہ پیش آیا اسلام کے اندر، جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ وہ 17 رمضان کو ہوا، اس لیے میرا دل یہ چاہا کہ مختصراً غزوہ بدر کے بارے میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے کہہ دوں۔ ہمارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے جہاں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، آپ پورے عالم کے لیے، قیامت تک آنے والے تمام کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اگلے یہ نبی آئے، سب برحق نبی تھے، سچے نبی تھے۔ کوئی نبی آئے قوم نوح کی طرف، کذبت قوم نوح المرسلین، کوئی قوم عاد کی طرف آئے، کوئی قوم صالح کی طرف آئے۔ یونس علیہ السلام نینوا میں نبی بنا کر بھیجے گئے۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، ہم نے 1 لاکھ سے زیادہ آدمی پر ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت عامہ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کو سارے جہاں کی طرف، تم سب ایشین کی طرف، سب اجمیوں کی طرف، عربوں کی طرف، کالوں کی طرف، گوروں کی طرف، جو بھی زبان جانتا ہے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صرف انسانوں کے نبی نہیں، آپ جناتوں کے بھی نبی ہیں۔ چنانچہ صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تفسیر ہے معالم العرفان فی دروس القرآن میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 6 مرتبہ جناتوں کو دعوت دینے کے لیے آپ تشریف لے گئے، جناتوں میں تبلیغ کرنے کے لیے 6 مرتبہ گئے۔ اور سورہ جن قرآن کریم میں نازل بھی ہوئی ہے اور اس میں سارا یہ حالات بیان کیے، لیکن اس کو میں چھیڑتا نہیں ہوں، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے تشریف لا رہے تھے تو ایک مقام پر آپ کے ساتھ آپ کے خادم زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو آپ نے وہاں نماز پڑھی، یا نماز پڑھا آپ نے۔ آپ کو تو علم نہیں تھا، لیکن آپ کے پیچھے جناتوں بھی آپ کے پیچھے شریک ہوئے نماز کے اندر۔ جناتوں نے سوچا کہ کیا بات ہے، ہم آسمانوں پر جاتے تھے لیکن آسمانوں پر ہمارا جانا بند ہو گیا، وہ جاتے ہیں تو ستارے سے ان کو مار پڑتی ہے، فَأَتْبَعُهُ شِهَابٌ مُبِينٌ۔ تو یہ وجہ کیا ہے، وہ تلاش کرنے نکلے تھے۔ جب انہوں نے یہاں پہنچا، تقریباً نصیبین کے تقریباً کافی جناتوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں تھا۔ پھر آپ کے نماز کے بعد وہ جنات تو چلے گئے، سب نے کہا کہ لن نشرک بربنا احدا، سب نے یہ بات کی کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں بنا دیں۔ وہ درخت نے آپ کو خبر دی کہ بھی آپ کے پیچھے جناتوں کی ایک جماعت نے نماز پڑھی آپ نے۔ بہرحال ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناتوں میں دعوت و تبلیغ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے صحابہ کو جمع کیا، جس میں حضرت ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے، طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے، بڑے بڑے صحابہ، سعد ابن وقاص بھی تھے، عبدالرحمن ابن عوف بھی تھے، جلیل القدر صحابہ تھے۔ اس میں ایک چھوٹے قد کے صحابی بھی تھے جن کا نام ہے فقیہ الامت، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں جناتوں میں دعوت و تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، میرے ساتھ وہ آدمی آئے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر نہ ہو، تکبر نہ ہو، ذرا برابر فخر نہ ہو اس کے اندر۔ وہ آدمی میرے ساتھ جناتوں کو دعوت دینے، تبلیغ کے لیے میرے ساتھ آئے۔
ظاہر ہے کہ بڑے بڑے صحابہ تھے لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ ابو بکر صدیق کھڑے نہیں ہوئے، عمر فاروق کھڑے نہیں ہوئے، عثمان غنی کھڑے نہیں ہوئے، علی المرتضیٰ کھڑے نہیں ہوئے، عبد الرحمن ابن عوف کھڑے نہیں ہوئے، سعد ابن وقاص کھڑے نہیں ہوئے، بڑے بڑے چوٹی کے صحابہ عشر مبشرہ کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں نا، اگر کوئی ایسا کھڑا ہو جائے تو اللہ کے رسول کو تو وہی آ جائے گی کہ اس کے دل میں کبر ہے۔ تو اللہ کے سامنے کون یہ کہہ سکتا ہے کہ چلو میں الفاظ مجھے کہنے کے لیے بس الفاظ نہیں وہ کہنے کے لیے، ایسا نہ ہو کہ صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے۔ تو کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا الحمدللہ میرے دل میں ذرہ برابر بھی کبر نہیں ہے، تکبر نہیں ہے۔ اللہ ہمارے سینے کے بھی کینے سے اور تکبر سے پاک کر دے۔ تواضع، عبدیت اللہ کو بہت معلوم، ساری عظمت ہے، بڑائی اللہ کے لیے سزاوار ہے۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ ساری کبریائی عظمت اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں لیکن ہمارے دل میں پھر تکبر آتا ہے۔ ہر رکعت میں کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک رکعت میں کتنی مرتبہ کہتے ہیں، لیکن ہمارے میں سب سے بڑا ہوں، میں بڑا چودھری ہوں، مجھ سے زیادہ سردار کوئی نہیں ہے۔ ہمارے دل کے اندر تکبر بھرا ہوتا ہے۔ یہ الامراض ہے، ساری روحانی بیماریوں کی جڑ جو ہے نا یہ تکبر ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، تو آپ ان کو اپنے ساتھ لے گئے جنگلوں کی طرف چلتے گئے کافی لمبے دور چلے گئے۔ پھر آپ نے ایک دائرہ کھینچ لیا حصار، اور فرمایا کہ عبداللہ تم اس میں بیٹھ جاؤ، اس سے باہر نکلنا مت، کوئی بھی آواز سنے کچھ بھی سنے اس سے آگے تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھ گئے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں، جیسا کوئی اجتماع ہوتا ہے نا، ایک جماعت آئے دوسری آئے تیسرا، ایسے سب لوگ آ رہے ہیں، گویا کہ وہ اجتماع میں آ رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہاں سے ہٹے نہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کر آپ واپس تشریف لائے۔ پھر عبداللہ ابن مسعود کو اپنے ساتھ لے کر آپ تشریف لے گئے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آپ کے آ گئی تو غزوہ بدر کا جو قصہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، بس اسی بات کو ہم ختم کر دیں گے۔ اب غزوہ بدر بہت لمبا قصہ ہے، ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو تفصیل سے سنیں۔ تو غزوہ بدر کے اندر 70 بڑے بڑے سردار قتل ہوئے، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ابو جہل، ایسے بڑے بڑے، امیہ، بڑے بڑے سردار، اور 70 قید ہوئے۔ اس میں غزوہ بدر میں جب صفیں لگنے لگی نا تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دیکھا مڑ کر کے ایک طرف میرے بچہ کھڑا ہے، دوسری طرف بھی ایک بچہ کھڑا ہے، معاذ اور معوذ 2 بچے کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے دن میں سوچا میرے رائٹ اور لیفٹ کے اندر کوئی طاقتور جوان ہوتا تو جہاد کرنے کے اور زیادہ مزہ آتا ہے۔ تو دیکھو چھوٹے سے بچے ہیں۔ تو ایک بچے نے کہا چچا جان آپ ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ نہیں کہا پہچانتا، تمہارا کیا کام ہے؟ وہ آئے تو مجھے بتانا، اشارہ کرنا یہ ابو جہل ہے، مجھے اس کو قتل کرنا ہے، اور میری کوئی دشمنی نہیں ہے، میں نے سنا یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے۔ پھر ادھر والے بچے نے بھی یہ بات کہی، تو اس صفحے کرتے جیسے رسول اللہ نے صفحے درست کی نا، تو کفار کی صفحے درست کرنے کے لیے ابو جہل تھا۔ تو دیکھو وہ آ رہا ہے نا، وہ ابو جہل ہے۔ تو دونوں شکار کی طرف جیسا باز کے ساتھ دوڑتا ہے ایسا زور سے جھپٹ ہے، ایک نے اس کے آگے کے گھوڑے کے آگے کے پیر کاٹ دیے، دوسرے کو کاٹا، دونوں جھپٹ گئے اور دونوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ سمجھو اس کی حالت ایسی ہو گئی، ادموری طرح ہو گئی، نیچے گر گیا، اور اب اس کی ایسا زخمی ہو گیا کہ اب اس کے اٹھنے کی تاب نہیں تھی۔ اس نے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود اللہ تعالیٰ پہنچے، اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ تو اس نے کہا او گڈریا کے بیٹے ہیں، گڈریا نے اور جانور اور بکریاں چلانے والے کے بیٹے ہیں، تو آج ایک سردار کے سینے پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے اپنا چاقو نکالا، تلوار نکالی، اس کے گردن کو کاٹنے کی، کیونکہ ابھی اس میں رمق باقی تھی، ابھی پورا مر نہیں گیا تھا۔ تو جب نکالا تو اس نے کہا کہ دیکھ میرے کمر میں پیچھے جو ہے میری تلوار ہے، وہ تلوار اچھی ہے
تیری تلوار سے، میرا سر کاٹن ہے تو ذرا بڑا کاٹنا، یہاں سے کاٹے گا یا یہاں سے کاٹنا، تاکہ میری گردن بڑی معلوم ہو، پتہ چلے کہ سردار کی گردن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کا فرعون، یہ فرعون ہے، یہ فرعون جو ہے اس فرعون سے زیادہ متکبر ہے۔ وہ فرعون نے تو مرتے مرتے کیا کہا؟ رب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، لیکن میرا فرعون جو ہے اس نے مرتے مرتے بھی یہ کہا کہ میری گردن لمبی کاٹنا تاکہ پتہ چلے کہ سردار کی گردن ہے۔ تو ایسا متکبر آدمی بھی بدر کے اندر قتل کیا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کنویں میں سب کو ڈال دیا اور آپ نے فرمایا کہ سنتے ہو تم، اللہ نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا کہ نہیں؟ بدر کے اندر تقریباً 14 صحابہ جو ہے وہ شہید ہوئے، کچھ مہاجرین کچھ انصار، اور کفار اور مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313، 2 گھوڑے تھے، 17 اونٹ تھے، تلواریں معمولی تلواریں تھیں، اور کفار کے اندر 1000 کا لشکر تھا، اور بالکل اپنے تلواروں کے ساتھ اور گھوڑوں کے ساتھ، بڑے تیز رفتار گھوڑے، سب کچھ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بدر کے اندر فتح عطا فرمائی۔ اس کو قرآن کریم نے، کیونکہ ان کا ارادہ یہ تھا، مکہ سے نکلے تھے کہ آج ہم مدینہ جا کر وہ ایک ایک مسلمانوں کو قتل کر دیں گے اور دنیا سے اسلام کو مٹا دیں گے، اسلام رہے گا نہیں۔ آج بھی کفار کی یہی خواہش ہے اور سازش بھی یہ ہے کہ وہ سب، ہر آدمی کو اپنے گھر کی فکر ہے، اپنے ملکوں کی فکر ہے، لیکن ان کو ڈر ہے تو مسلمانوں سے ڈر ہے اور اسلام سے ڈر ہے۔ حالانکہ ہم جیسے کچے مسلمان ہیں، پکے مسلمان بھی نہیں، جب بھی اس سے ڈرتے ہیں ان کو، لیکن جب دیکھو ابھی کیا ہو رہا، فلسطین کے اندر کیا ہوا، اور فلسطین کے حالات پڑتے ہیں کہ فلسطینی کے ایک تکبیر اگر وہ کہتے ہیں اللہ اکبر تو ان کے دل ڈھل جاتے ہیں، گھبراہٹ پیدا ہوتا ہے، رعب چھا جاتا ہے ان کو ان کے پاس کتنی ٹیکنالوجی ہے، ہم کیا بات کرتے ہیں کیا کرتے ہیں سب ان کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی ان کو ڈر ہے تو مسلمانوں سے ڈر ہے۔ کاش کے آج بھی فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، آج بھی اتر سکتے ہیں، صحیح ایمان ہو جائے تو آج بھی فرشتے تمہارے مدد کے لیے اتر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بدر والوں کو وعدہ کیا کہ ہم 3000 فرشتوں کو بھیجیں گے تمہاری مدد کے لیے، اور ضرورت پڑی تو ہم 5000 فرشتوں کو بھیجیں گے۔ صحابہ کہتے تھے ہمیں بھی تلوار اٹھاتے کافر کی طرف، اس سے پہلے اس کی گردن نیچے کٹ کر گر جاتی تھی، وہ کیا تھے؟ فرشتے اس کی گردن کو کاٹ دیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا سبق اس میں دیا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، کہ ان کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر اور کبر نہیں تھا۔ ایک صحابی تھے نوجوان، اپنی ماں کے اکلوتے تھے، باپ نہیں تھے ان کے، وہ بھی بدر کے اندر شریک ہوئے تھے، اور جب بدر میں شریک ہوئے تو بدر کی جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ان کو غلطی سے وہ سمجھے کہ کافر کا آدمی یہ تیر مارا، یہاں گردن پر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ اس وقت میرے نام ذہن میں نہیں آتا، بڑے مشہور صحابی ہیں۔ پھر وہ جب فتح لے کر جب مدینہ منورہ پہنچے تو سب گھر والے جتنے بھی صحابہ کے تھے نا، وہ سب اپنے شوہر کو، اپنے باپ کو، بھائی کو، بیٹوں کو دیکھنے کے لیے آئے۔ ان کی ماں بھی آئے، ان کی ماں ڈھونڈ رہی تھی کہ میرا بیٹا کہاں ہے۔ حارثہ، ان کا نام تھا حارثہ، نعمان ابن حارثہ، تو وہ ڈھونڈنے آئی کہ کہاں ہے، تو ملا نہیں کہ سب کے بچے آ گئے، سب کے شوہر آ گئے، میرا بیٹا کہاں ہے۔ حضور کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی کہ اللہ کے رسول میرا بیٹا کہاں ہے، کہ تیرا بیٹا تو کام میں آ گیا، لیکن میں نے پال کر بڑا اس لیے کیا تھا کہ کام میں آئے، لیکن گیا کہاں، لیکن تیرا بیٹا تو شہید ہو گیا، لیکن گیا کہاں۔ اب یہ ماں نہیں پوچھ رہتی ہے کہ جنت میں گیا یا جہنم میں گیا، یہ نہیں پوچھ رہی ہے، لیکن تیرا بیٹا جنت میں، جنت کے بہت اعلیٰ جنت میں گیا، بہت اونچے درجے کے جنت کے اندر گیا، لیکن چلو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو میں اتنا روتی اپنے بیٹے کی جدائی کے اندر کہ کسی عورت نے اتنا رویا نہیں ہوتا۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا تو کہتی ہو تو میں تجھے یہاں زمین سے دکھا دوں کہ تیرا بیٹا جنت میں کہاں ہو رہا۔ تو بڑھیا نے کہنا مجھے نہیں دیکھنا ہے۔ حضرت ختیجہ کو بھی حضور نے فرمایا تھا۔ پھر کسی نے اس کو پوچھا کہ تو اتنا اچھا موقع چانس ملا تھا
زمین پر بیٹھ کر دنیا میں اپنے بیٹے کو جنت میں دیکھ لیتی، تو میں نے تم نے نہ کیوں کہہ دیا؟ کیونکہ اللہ کے رسول کی زبان سے نکلا ہے، میرا آنکھ کا دیکھا ہوا غلط ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ نے جو کیا وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے سے ہمیں بھی سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔